بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا ڈرگ پکچر سیریل میں جو آج کی ہماری ڈرگ پکچر ہے وہ ہے کاربو ویجیٹیبلز۔ حرف عام میں سے کاربو ویجی پکارا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لکڑی کا کوئلہ ہے، لیکن یہ عام کوئلے سے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں پائی جاتی ہے، اور دیکھیں پہاڑوں کی چوٹیوں میں آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے۔ خدا کا نظام دیکھیں تو جب میں پہاڑی علاقوں میں شمالی علاقہ جات میں میری ڈیوٹی تھی تو اس وقت میرے استاد محترم مولا کائنات ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے، پرویز اختر قریشی صاحب MD کمال لیبارٹریز، تو وہ کبھی کبھی مجھ سے منگواتے تھے۔ اس کی لکڑ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل کاغذ کی طرح۔ تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ کسی زمانے میں اس پر خط و کتابت بھی کی جاتی تھی، واللہ علم، لیکن کاربو ویج کے استعمال میں سندل کی لکڑ کا جو کولا ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے ہومیوپیتھک جو ہماری ایمرجنسی ریمیڈیز ہیں ان میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ جو پرانے ہومیوپیتھ ہیں وہ اسے کاربو ویج کو ایمرجنسی جو ادویات ہیں ان میں شمار کرتے ہیں، اور ان میں ایک جو خاص مقام ہے کاربو ویج کو وہ دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی بہت سی علامات ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس کی جو کلیدی علامات ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور جو اس کی انتہائی کلیدی علامات ہیں ہم ان کو ہی ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے جسم کی جو اندرونی توڑ پھوڑ اور آکسیجن کی کمی۔ یہ اس کی ایک بنیادی علامت ہے، اور جو آگے کی جو سمٹم آنے والی ہیں ان کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر کی توڑ پھوڑ کیسے ہوتی ہے۔ فارن باڈی یا جراثیم، اور جب خون کے خلیات لیمفوسائٹ کی جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے اس میں جو فارن باڈی ہے یا اس کو آپ جراثیم کہہ لیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ جب وہ غالب آ جاتے ہیں تو انہیں خون کے اندر پرورش پانے کی جو ہے نا وہ ایک موقع مل جاتا ہے، اور یوں وہ ان کی جو گروتھ ہے وہاں پہ وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر چھوت اور ٹائیفائڈ کی سی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ عروق شاریہ میں خون کی جو گردش ہے وہ رک جاتی ہے، نیلا پان ٹھنڈک آ جاتی ہے، جسم پر چھوت کی طرح کے کالے اور نیلے دھبے پڑتے ہیں، جسم نیلا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ پورا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن سر جو ہے وہ گرم رہتا ہے۔ مریض قریباً بے جان ہو جاتا ہے، جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، یا جیسے قریباً مرگ جو شخص ہوتا ہے جو کیفیت اس کی ہوتی ہے ایسی ہی کیفیت کاربو ویج کی جو مریض ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، اور نبض کمزور، بے چلن، سانس میں گھٹن اور تیزی۔ مریض کھلی فضا کو جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے۔ مریض کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے کھلی فضا میں لے جایا جائے۔ تو یہ اس کی جو ٹپیکل جو علامت ہے پہلے یہ ہے، جب آکسیجن کی پراپر جو سپلائی ہے وہ آرگن تک نہیں پہنچے گی تو لا محالہ جسم جو ہے وہ پیلا ہوگا،
اور جسم ٹھنڈا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بیسک اس کا جو میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی جسم کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ، اور اس کے ساتھ آکسیجن کی کمی، یہ اس کی کلیدی علامات ہے، اور باقی جو علامات ہیں، جو خاص علامات ہیں، ان کا جو دار و مدار ہے وہ اسی ہی نقطے سے ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے شدید کمزوری۔ تو لامعالہ جب اندر کا معاملہ درست نہیں ہوگا تو باہر کی جو کمزوری ہے وہ شدت اختیار کر جائے گی۔ اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسمانی رطوبات جو ہوتی ہیں ان کا جو بہت زیادہ ضائع ہو جانا، یا میڈیکیشن بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کے بعد جو بوڑھے افراد ہیں ان میں وریدی اجتماع خون آ جاتا ہے۔ ہیضہ اور ٹائیفائڈ میں نزع کی حالت، یہ بھی اس کی ایک بہت اہم علامت ہے۔ یہ وہ علامت ہیں جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہیں، ان میں کاربوویج جو ہے وہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ اس کی انتہائی ٹپیکل اور انتہائی اہمیت کی حامل جو علامات ہیں وہ یہ ہیں۔ شدید کمزوری سے اچانک یادداشت چلی جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چہرہ پپلا زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا پسینے آتے ہیں، رخسار میلے، ناک سرخ، روزانہ کی بنیاد پر نکسیر کا دورہ، یہ بھی اس کی اہم علامت ہے۔ سر میں بوجھل پن اور گھٹن ہوتی ہے متلی کے ساتھ، اور یہ صبح کے وقت ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کی بہت ہی اہم علامت ہیں، ان کا تعلق کمزوری سے ہے۔ لیکن جو آگے جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، جو اس کی جو خاص علامت ہے وہ ہے میدہ۔ میدے کی جو علامات ہیں ان میں آپ اس کی جو سلیکشن ہیں وہ بہت ہی ایزی طریقے سے، ایزی انداز میں آپ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا جو ہے علامت ہے وہ ہے ڈکار۔ اب کاربوویج کی جو سب سے جو اہم جو علامت ہے جس میں آپ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں وہ ہے ڈکار۔ اپارا کی وجہ سے پیٹ تنا ہوا ہوتا ہے، ڈکار آتے ہیں، معدے میں جلن ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی تک جاتی ہے۔ تکلیف جو ہے وہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا جو بلائی ایسا ہے وہ انتہائی ذکی الحس ہوتا ہے، ہاضمے کا فعل جو ہوتا ہے وہ سست پڑ جاتا ہے، منہ سے رال بہتی ہے، معدہ ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ سے ایک یہ بات عرض کروں کہ کاربوویج کا جو مریض ہوگا وہ انتہائی کمزور ہوگا، رنگت اس کی پیلی ہوگی، جسم پر نیلے یا سیاہ رنگ کے دھبے پڑے ہوں گے، اور جو معدے کی علامات میں ہیں اس میں سب سے پہلے جو علامات آتی ہے وہ ہے ڈکار کا آنا۔ ڈکار آتے ہیں لیکن اس کو وقتی آرام آتا ہے ان ڈکاروں سے، وہ پرماننٹ اس کا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ بعض اوقات صرف ایک علامت پہ کہ جی مجھے ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں، میں نے کاربوویج دی، اور اس کی صرف معدے کی علامات نہیں بلکہ اور بہت سی جو اس کی علامات تھیں ان میں بھی خاطر خواہ تبدیلی آ گئی اور وہ بہتری کی طرف آ گئے۔ تو کاربوویج جو ہے وہ ایمرجنسی ادویات میں بھی شمار ہوتی ہے، اس کو اپنی پریکٹس میں ضرور رکھیے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ریمیڈیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کچھ ادویات ایسی، جیسے میں نے پیچھے ایک نقص اومیکا کے والے سے بھی بات کی تھی، یا اس طرح ایک دو میڈیسن اور ہیں جو آپ کے گھر کے اندر ہر وقت موجود ہونی چاہیے۔ تو میرے کچھ دوست حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ایون دین کہ بعض اوقات ہمیں اگر مائنر قسم کا اٹیک ہے تو اس پہ بھی ہم نے کاربوویج دی اور ہم نے خاطر خواہ نتائج لیے۔ بنیادی طور پر جو اس کا میکنزم ہے وہ صرف یہی ہے کہ آرگن تک پراپر طریقے سے آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو اس کا کام یہ ہے کہ اس چیز کو، جس چیز کی ضرورت ہے آرگن کو، تو یہ کاربوویج وہ کام کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
کہتے ہیں یہ ہومیوپیتھک میں جو ہے نا وہ ایمرجنسی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، الحمدللہ بہت سی اس کے علاوہ بھی بہت سی ریمیڈیز ہیں جو کہ ایمرجنسی میں کام آ سکتی ہیں۔ تو کاربوویج ایمرجنسی ادویات میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 2-3 پوائنٹ جو ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، ان پہ تھوڑی توجہ دیں، تو کاربوویج انشاءاللہ آپ سے کبھی، آپ کے دماغ سے کبھی نہیں نکلے گی، یہ راسخ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔